العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني ثمرة دعوة أبي إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم دوستو، بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اس آیت کریمہ کی ماتحت میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عنوان جاری ہے. اس عنوان کے تحت نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کے دودھ پینے کے زمانے تلک کی چند باتیں عرض کی. نبی پاک علیہ السلام نے دودھ پینے کا زمانہ 2 سال کا دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارا. دائی حلیمہ کے پاس رہے. 2 سال کے بعد دائی حلیمہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کرنے کے واسطے آپ کو لے کر پہنچی. تو میں نے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک قسم کی بیماری وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر پھر دائی حلیمہ کو سونپ دیا. پھر دائی حلیمہ کے پاس رہ کر آپ علیہ السلام نے 2 سال اور گزارے. گویا کہ دائی حلیمہ کے پاس آپ علیہ السلام 4 سال رہے. ان 4 سالوں میں دائی حلیمہ نے برکات کا اور عجائبات کا مظاہرہ کیا، جیسے کہ پچھلے جو معاد میں نے عرض کیا. جب سے دائی حلیمہ نے آپ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور آپ جس روم میں تھے، جس کمرے میں تھے، اس کمرے میں پہنچی، تب سے ہی برکات اور عجائبات کے دہانے کھل گئے تھے. قسمت ہی اس وقت سے دائی حلیمہ کی جاگ اٹھی تھی. اس پر کسی شاعر نے عجیب بات کہی کہ حلیمہ نے جنت کمائی نہ ہوتی اگر حلیمہ کی محمد تک رسائی نہ ہوتی. یہ معمولی جملہ نہیں. شاعر نے اس کے ساتھ اور بھی چند اشعار کہے ہیں، بڑے عجیب ہیں، لگے ہم اس کو بھی عرض کروں. سیرت النبی کے عنوان کے تحت ہی یہ باتیں ہیں. خیر، شاعر کا کہنا ہے، گر تمہیں بنانا منظور نہ ہوتا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر تمہیں بنانا منظور نہ ہوتا محمد، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. حبیب خدا مصطفیٰ گر نہ ہوتے، حبیب خدا مصطفیٰ گر نہ ہوتے، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. اگر آپ نے انگلی اٹھائی نہ ہوتی، کمر کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے. آپ نے اگر انگلی اٹھائی نہ ہوتی، نہ 2 ٹکڑے ہوتا کمر میرے آقا. حلیمہ نے جنت کمائی نہ ہوتی اگر حلیمہ کی محمد تک رسائی نہ ہوتی. محمد کی راہوں پہ چلتی جو دنیا، محمد کی راہوں پہ چلتی جو دنیا، تو دنیا میں کوئی برائی نہ ہوتی. تو خیر، میں عرض کر رہا تھا 4 سال کا عرصہ دائی حلیمہ کے پاس گزارا. 4 سال کے بعد دائی حلیمہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کرنے کے واسطے مکہ پہنچی اور امانت سونپ دی.
اس کے بعد آپ علیہ السلام نے 2 سال کا زمانہ اپنی ماں آمینہ کے پاس گزارا. آپ 6 سال کے ہوئے. جب آپ علیہ السلام 6 سال کے ہوئے تب حضرت ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں خیال آیا اپنے مرحوم شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کا اور اپنے میکے میں جانے کا، رشتہ داروں سے ملنے کا. ان کے اکثر رشتہ دار یثربی تھے، یعنی مدینہ کے رہنے والے. مدینہ کا پہلا نام یثرب، بعد میں مدینہ نام ہوا، تو اکثر یثربی لوگ تھے. تو مکہ سے مدینہ ملنے کے واسطے اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے مرحوم شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کی غرض سے چلی. مختصر قافلہ 3 افراد پر مشتمل. ایک ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باندی کی حیثیت رکھتی تھی، نمبر 3 آپ علیہ السلام. یہ مختصر قافلہ مکہ سے مدینہ روانہ ہوا. یا تو جاتے یا تو آتے. دائی ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر مرحوم عبداللہ کی قبر کی زیارت کی. 1 مہینے تک میکے میں رہی. اس کے بعد مکہ سے واپس مدینہ کا سفر باندھا. راستے میں ابوا نام کی یا ابوا نام کی جگہ میں حضرت آمینہ بیمار ہو گئی اور حالت اتنی نازک ہو گئی کہ مرنے کے قریب ہو گئی. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یقین ہو گیا کہ میری زندگی کا چراغ اب گل ہونے والا ہے. اب ہم ذرا چشم تصور سے اندازہ لگائے کہ ایک معصوم بچہ ہے. اس معصوم بچے کے سامنے اس کی محبتوں کا، اس کی شفقتوں کا، اس کی رحمتوں کا اور اس کی برکتوں کا اور اس کی الفتوں کا چراغ بجھ رہا ہے. اس بچے، اس معصوم بچے کے ذہن پر کیسے اثرات مرتب ہوئے ہوگے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. نبی پاک علیہ السلام حسرت و یاس کے عالم میں، غم میں ڈوبے ہوئے اپنی ماں آمینہ کی سرہانے بیٹھے ہوئے تھے. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یقین ہو گیا کہ میری زندگی کا چراغ اب گل ہو جائے گا، تو بار بار اپنے بچے کا بوسہ لینے لگی. اپنے بچے کی پیشانی کا بوسہ بار بار لینے لگی، پیشانی چومنے لگی اور اپنے سینے سے اپنے بچے کو بار بار جوڑنے لگی، چپٹانے لگی. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر عبداللہ کی سہاگ کی نشانی، جو کہ آپ علیہ السلام کے امیدوں اور آپ کی آرزوؤں کا مرکز تھا، اس کو بار بار چوم رہی ہے. تو بازو میں بیٹھا یہ معصوم بچہ نبی پاک علیہ السلام بھی سوچ رہے ہیں کہ آخر میری ماں بار بار میرا بوسہ کیوں لے رہی ہے، بار بار سینے سے کیوں چمٹا رہی ہے. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں اپنے معصوم بچے سے چند باتیں کہی، جس کو عربی اشعار میں نقل کیا سیر کی کتابوں میں. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معصوم بچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی، بارک اللہ فی یا غلام ان الصبح مسوت فی المنام. وَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جی بشار کہیں ماں اپنے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے کہ میرے لخت جگر نور نظر گھبرانا نہیں، حوصلہ رکھنا. عظیم بیٹے کا، عظیم باپ کا تو عظیم بیٹا ہے، تو بڑے باپ کا بڑا بیٹا، اتنا بڑا باپ تیرا جس کا فدیہ 100 اونٹ تھے. میرے نور نظر لخت جگر گھبرانا نہیں ہے، زندوں کو مرنا ہے، ہر زندہ مرنے والا ہے، میں بھی مرنے والی ہوں. پر بیٹے یاد رکھنا میں مر جاؤں گی پر میرا نام زندہ رہے گا،
تا قیامت تک باقی رہے گا، چونکہ میں نے ایک پاکیزہ جسم کو تجھے یعنی طاہر کو اور طیب کو جنم دیا ہے۔ یہ آخری بات تھی جو آمینہ نے کہی، اس کے بعد انتقال کر دیں۔ مقامی مبابی مدفون ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت یہ بھی سوچنے لائق بات ہے، بہت ساری باتیں لکھی پر وقت کی قلت کی بنیاد پر عرض نہیں کرتا۔ ایک معصوم بچہ جس نے اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو مرتے دیکھا، اس کے بعد اس کو قبر میں دفناتے دیکھا، قبر پر اپنے معصوم ہاتھوں کے ذریعے ماٹی بھی ڈالی، اس وقت اس بچے کو ماں کی ممتا نے کتنا ستایا ہو، اس وقت کیا حال ہوا ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور جب بھی بچے کو ماں کی ممتا ستاتی ہے تو بچے کا کیا حال ہوتا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، اپنی ماں کی قبر کو دیکھا، رستے میں اپنی ماں کی قبر پر پہنچے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو درست اور صحیح کیا، ماٹی بھی ڈالی۔ درست کرنے کے لیے ماٹی ڈالتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے ہیں مبارک دھاری کے بال تلک تر ہو گئے۔ صحابہ نے حضور کو روتے دیکھا تو صحابہ بھی رونے لگے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ روتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی اس وقت مجھے میری ماں کی ممتا ستاتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میری ماں کی ممتا مجھے ستاتی ہے، تم دیکھ رہے ہو میری آنکھیں رو رہی ہیں۔ میرے یاروں ایک وقت وہ تھا کہ اسی جگہ پر میرا دل رو رہا تھا۔ بہرحال حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر آپ کو لے کر مکہ آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت خیال رکھتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو اتنی انسیت ام ایمن سے ہوئی کہ آپ یعنی آپ علیہ السلام ام ایمن کو امی کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے آپ کا خیال رکھنے اور آپ کی خدمت کی بنیاد پر ام ایمن کو دولت اسلام سے نوازا۔ وادیوں میں سب سے پہلے خوش نصیب عورت ام ایمن ہے جس نے آپ کے ہاتھوں اسلام کو قبول کیا۔ یہ حضور کی خدمت کی برکت سے اللہ نے نعمت اسلام سے نوازا۔ بہرحال ام ایمن نے پھر دادا عبد المطلب کو سونپ دیا کہ یہ آپ کا پوتا۔ دادا عبد المطلب کی کفالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ خدا بھی عجیب کھیل کھیلتا ہے، ماں کے بدن میں تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا، یتیم پیدا کیا آپ علیہ السلام کو۔ خالق کے کائنات یہ بتلانا چاہتا تھا کہ میرا محبوب کسی کے سہارے کا محتاج نہیں، یتیم پیدا کیا۔ 6 سال کی عمر پر پہنچے، ماں کا سایہ سر سے اٹھا لیا۔ عجیب کھیل خدا کھیلتا ہے، اس کے کھیل میں بھی حکمتیں اور مصلحتیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ بہرحال دادا عبد المطلب کی کفالت میں پہنچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ دادا عبد المطلب آپ کا بہت خیال رکھتے اور آپ کی بہت خدمت رکھتے، ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے، یہاں تک کہ حرم باغ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے کعبہ کے قریب ایک چادر بچھائی تھی، گویا کہ ایک تختہ منعقد کیا تھا، فرش بچھایا تھا، کسی کی مجال نہیں کہ اس پر بیٹھے، بیٹھنا تو درکنار، کسی کی مجال نہیں کہ اس فرش پر اپنا قدم رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے تخت بنایا، فرش بچھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہتے بلا جھجک بلا تکلف اس تختے پر جا کر بیٹھ جاتے، کسی کی ہمت نہیں کہ اس پر بیٹھتے۔ دادا عبد المطلب نے تخت بٹھایا تھا، اس مسلط سے ہٹانے کی چاچا کوشش کرتے تھے پر ناکام رہتے تھے، جو کہ دادا عبد المطلب انہیں کمال شفقت اور غایت محبت کی نسبت سے یوں کہتے تھے کہ میرے بچے کو مت ہٹاؤ، میرے بچے کو مت ستاؤ، انہیں چھوڑ دو، یاد رکھو یہ بڑی شانوں والا ہے۔ دادا عبد المطلب یہ کہتے پھر اپنے پاس بلا لیتے،
خطرہ ہوتا اپنے پاس بلاتے، آپ علیہ السلام کو اپنے بالکل قریب بٹھاتے، بار بار دیکھتے، مسرور ہوتے، خوش ہوتے، جدائی برداشت نہیں کرتے تھے اس وقت، اس لیے ہمیشہ اپنے پاس رکھتے۔ ایک مرتبہ کے متعلق لکھا، یعنی کہ اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے آپ علیہ السلام کو۔ ایک مرتبہ کے متعلق لکھا، گندیر بن سعید کی روایت ابن ہشام، سیرت ابن ہشام کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے، تو گندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زمانے جہالت میں اسلام سے پہلے میں حج کے واسطے پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی طواف میں مصروف ہے اور بار بار یہ شعر کہہ رہا ہے، رد الی راکبا محمدا، رد الی راکبا محمدا، بار بار ایک آدمی یہ شعر کہہ رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے اور بار بار یہ شعر کیوں پڑھ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا مکہ کا سردار عبد المطلب ہے، اور اس نے اپنے گمشدہ اونٹوں کو تلاش کرنے کے واسطے آپ علیہ السلام کو بھیجا ہے، جبکہ معصوم ہے، اور آپ علیہ السلام اونٹوں کو تلاش کرنے کے واسطے نکلے ہیں تو کئی وقت گزر گیا، واپسی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے یہ پریشان ہے، ان کے دادا ہیں، اس لیے بار بار کیا رد الی راکبا محمدا، کہ باری تعالیٰ میرا سوار محمد مجھ تلک پہنچا دے۔ دادا عبد المطلب اپنے کاموں میں اپنے کام حضور سے کرواتے تھے۔ ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ معصوم بچے سے کیا کام ہوگا، پر نہ نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے دادا عبد المطلب کو ان کے کاموں میں کامیابی ملتی تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام اونٹ تلاش کرنے کے واسطے پہنچے، پھر ذرا وقت تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ اونٹوں کو تلاش کر کے لائے، اونٹوں کے ساتھ آئے۔ دادا عبد المطلب نے جب اپنے پوتے محمد الرسول اللہ کو دیکھا تو مارے خوشی کے آپ کو گود میں اٹھا لیا اور جو ہے سینے سے چپٹایا، پیشانی پر بوسا لیا، اور اب کے بعد کہا کہ میرے لال اب میں تجھے جدا مجھ سے نہیں ہونے دوں گا، میں بڑا پریشان ہو گیا تھا، کئی وقت سے تم مجھ سے جدا رہا۔ بہرحال دادا عبد المطلب ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے، وقت گزرتا گیا، اچھے انداز میں خدمت کر لی۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی، دادا کا سہارا بھی چل بسا، اب دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، پر مرتے وقت دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب سے درخواست کری تھی، وصیت کری تھی کہ میرے پوتے کا خیال رکھنا، میں تیرے سپرد کر کے جاتا ہوں، کمال شفقت اور محبت سے، کمال شفقت اور غایت محبت کی نسبت سے اس کی تربیت کرنا، اس کی پرورش کرنا اور کامل طور پر اس کی خدمت کرنا۔ بہرحال اب آئے آپ علیہ السلام 8 سال کی عمر میں ابو طالب چچا کی پرورش میں اور کفالت میں۔ اب بات کریں ابو طالب کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم آپ علیہ السلام کے سب کے چچا ابو طالب نے آپ علیہ السلام کی خدمت کما حقہ کری، یہ وصیت کی کتابوں میں لکھا، کامل طور پر آپ کی پرورش اور تربیت کرتے ہوئے آپ کے حقوق کو انجام دیا، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ کو چاہا، اور یہاں تک لکھا کھانے کے واسطے دسترخوان پر جب ان کی بچے، ان کی اولاد بیٹھتی، چونکہ یہ کثیر الاولاد تھے، بہت بچوں والے تھے ابو طالب، تو ان کے بچے جو ہے کھانے کے موقع پر چھیڑ چھاڑ آپس میں کرتے تھے، آپ علیہ السلام ان کے ساتھ مقبول نہیں ہوتے، بلکہ آپ دسترخوان کے کنارے ہو جاتے، آپ کسی قسم کی کسی بھی چیز کی تما لالچ نہیں کرتے، آپ کو کھانا ملا کھا لیتے، شکر ادا کرتے، نہیں ملا صبر کر لیتے۔ خسائی اور ان عادتوں کو دیکھا ابو طالب چچا نے تو ان کے گرویدہ ہو گئے، اس لیے لکھا ہر وقت اپنے ہی پاس دسترخوان پر کھانے کے واسطے بیٹھاتے، جب تک آپ علیہ السلام کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے چچا ابو طالب کو چین نہیں آتا تھا، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لکھتا ہے آپ علیہ السلام دسترخوان پر جب تک رہتے تمام لوگ کھا لیتے، کھانا اس کے بعد بھی بچتا تھا،
یہ آپ کی برکت تھی. بہرحال ابو طالب نے اچھے انداز میں آپ کی کفالت کی، آپ کی کفایت کی، آپ کی خدمت کی، آپ کی پرورش کری، آپ کی تربیت کری. آپ کو جو ہے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا یہ پسند کرتے تھے. یہ بھی جس طرح دادا کا رویہ تھا اسی طرح چچا کا بھی رویہ تھا. ایک مرتبہ کے متعلق لکھا، یہ چونکہ آپ علیہ السلام جن شانوں والے تھے ان کے متعلق یہ معلومات رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی برکات اور عجائبات کا جو ظہور ہوا پیدائش سے لے کر اب تک ان تمام کا علم ان کے پاس تھا. بہرحال آپ علیہ السلام کے مقام کو جانتے تھے، اس نسبت سے جو ہے آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. چچا ابو طالب ایک مرتبہ کے متعلق لکھا کہ مکہ میں قحط سال، آسمان سے بارش نہیں، زمین سے گلنا نہیں، ہمارے بھوک اور پیاس کے لوگ بل بلا یہ بدحال ہو گئے تھے. چند لوگ آئے ابو طالب کے پاس. ابو طالب کے پاس آ کر کہا کہ تم خدا سے بارش کی درخواست کرو، اپیل کرو، خدا تعالیٰ بارش برسائے. لوگوں کے مجمع کو لے کر ابو طالب حرم پاک میں پہنچے اور آپ علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر گئے. حرم پاک میں پہنچنے کے بعد کعبہ کے قریب میں آپ علیہ السلام کی پشت دیوار سے چپٹا دی. پھر بطور التجا، بطور تضرع آسمان کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کیا. اشارہ کرنا ہی تھا، بادل کا نام و نشان نہیں تھا، پر اشارہ کرتے ہی ہر طرف بادل امڈ آئے. پھر جو بارش ہوئی موسلا دھار، تمام ندیاں اور نالیاں اتنی بارش ہوئی. اسی کے متعلق ابو طالب نے یہ بات کہی کہ وہ منور اور روشن چہرے والے جس کے روشنی سے خدا تعالیٰ سے بارش مانگی جائے. آپ کے چہرے کے نور اور روشنی کی نسبت سے ابو طالب نے خدا سے بارش مانگی، خدا نے برسا دی. اسی کے متعلق کہا کہ روشن منور چہرے والے جس کی روشنی اور نور کی چمک دمک کی نسبت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے. یہ تو بیواؤں کی پناہ اور یتیموں کا ماوا اور منجا ہے. بہرحال اب آپ علیہ السلام ابو طالب کی کفالت میں ہے. اب کی باتیں جو ہیں اس کے بعد ابھی کی بات ہے، یہ چونکہ لمبی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں موقع ملنے پر عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ آئندہ کا موقع نصیب فرمائے.